على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی کبھی درس و بیان میں بیٹھیں تو یاد کر کے نگاہیں نیچی رکھ کر توجہ کے ساتھ سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، کپڑوں یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. الحمدللہ آج ہم یہاں میامی امریکہ کے شہر میں ایک اسلامی بھائی کے گھر پر اجتماع میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن اسلامی بھائی نے یہ انتظام کیا ہے، جن کا یہ گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، ینگ ڈاٹر ہے اور وہ اس کا انتقال ہو گیا. کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے اپنے ڈریم میں، اپنے خواب میں اس کو دیکھوں. آپ نے اسے ایک عمل بتایا. اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو، ڈیسیزڈ ڈاٹر کو خواب میں دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی، فیئرفل ہو گئی. اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. سن کر آپ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، ڈس ہارٹ ہوئے. کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا کہ جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی. آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی. آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ نے تو تجھے عذاب میں دیکھا تھا اور آج تو جنت کے اعلیٰ لباس کو پہنے، سر پر کراؤن سجائے جنت کے مزے لوٹ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ مرحومہ، وہ لڑکی بولی کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص کا گزر ہوا. اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پائے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبروں والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیا. سوچیے تو صحیح میرے پاس درود پاک کس قدر برکت والی چیز ہے کہ اگر کوئی عاشق رسول اسے محبت کے ساتھ پڑھے اور اسے اپنے مردوں کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے قبر سے عذاب کو دور فرما لیتا ہے. تو جو خود درود پاک پڑھنے والا ہوگا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، ایبنڈنس میں درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اس کو کس قدر برکتیں حاصل ہوں گی. محبت اور ذوق کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف کی کتنی برکت ہے، اور اگر کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی برکت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، شان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی اللہ کا مقبول بندہ قبرستان سے گزرے، جیسا کہ ہم نے سنا اس نے درود پاک پڑھ کر ایصال کیا، تو 560 قبروں کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کس طرح، نیک بندوں کی برکتیں کس طرح قبر والوں کو ملتی ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علیہ رحمت اللہ کبھی قبرستان سے گزرے اور ایک قبر کے قریب ہو کر کھڑے ہو کر بہت روئے. تھوڑی دیر بعد بے ساختہ ہنسنے لگے. جب ان سے ان کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کرتے ہوئے خوب رو رو کر دعا مانگی. تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی ہے.
یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس قبر والی عورت بولی کہ اے فقیہ اسماعیل، میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہو گئی؟ تو میں نے کہا ہاں، اور تو بھی انہیں بخشے جانے والوں میں ہے، یہی چیز میری ہنسی کا باعث بنی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی کیا ہی شان ہوتی ہے کہ وہ قبرستان جا کر دعا کر دیں تو قبروں سے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے۔ آج جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ٹاپک بھی دعائی ہے کہ آیا اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر دعا کی کیا اہمیت ہے۔ سپلیکیشنز ہم کرتے رہتے ہیں، نماز کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں، امام صاحب بھی دعا کرتے ہیں، ہم آمین بھی کہتے ہیں۔ آیا دعا کرنا بھی کوئی عبادت ہے؟ قرآن اور حدیث ہمیں دعا کے بارے میں کیا درس دیتی ہے، اور کیا دعا کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں؟ بہت شارٹلی میں انشاءاللہ آپ کو اس طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، تاکہ ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں جناب میں دعا مانگتا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میرا دل دعا کے اندر نہیں لگتا، اور دعا بے دلی سے ہم مانگتے ہیں۔ تو دعا بیسیکلی کیا ہے، اور ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا ریلیجن ہمیں دعا کے بارے میں، سپلیکیشنز کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی، ہمیں انکریج کیا گیا ہے کہ دعا مانگی جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دے، تمہارے اینیمی سے تمہیں بچا لے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ارشاد فرمائیے، یعنی کون نہیں چاہتا کہ وہ اینیمی سے بھی بچ جائے اور اس کا سسٹیننس، اس کا رزق بڑھا دیا جائے؟ پیارے آقا نے فرمایا رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ویپن ہے۔ لیکن سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج رزق میں برکت کے لیے، دشمن سے بچت کے لیے ہم سارے کام تو کرتے ہیں، مگر کیا ہم باقاعدہ پراپر طریقے سے ہم دعا مانگتے ہیں جیسا کہ دعا مانگنے کا حق ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، اور پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پر کوئی بلا آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، لیکن بندے نے دعا کی ہوتی ہے، وہ دعا اس بلا کے ساتھ جا کر لگ جاتی ہے، یعنی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، بندے تک بلا آ نہیں سکتی، دعا اس کی روک بنی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی، مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، دعا مانگنے سے کیا فائدہ ہے؟ معاذ اللہ لوگ اس طرح بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ ہمیں بعض اوقات ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا فرمان آپ کو سناؤں، آپ سے ایک کوسچن کروں گا کہ اگر آپ کے دسترخوان پر دنیا بھر کی ساری نعمتیں ہوں، چکن بھی ہو، مٹن بھی ہو، بیف بھی ہو، جو کچھ آپ کو پسند ہے وہ ہو، مگر کھانے میں نمک نہ ہو، حالانکہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اتنا قیمتی کھانا بھی ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے، اس کے اندر دل نہیں لگتا، تھوڑی دیر کے بعد بندہ اکتا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ عبادت کے اندر دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی حیثیت ہے۔ آپ سوچیں، ہم عبادت میں تو بعض اوقات کبھی کبھی دل لگا لیتے ہیں، مگر دعا کے کرتے وقت ہماری اٹینڈنس کہاں ہوتی ہے، ہمارا دل کتنا لگ رہا ہوتا ہے؟ حالانکہ دعا ہم نے سنا کہ جس طرح کھانے میں نمک کی حیثیت ہے، اس طرح عبادت کے اندر دعا کی حیثیت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی ہی پیاری حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو، یاد رکھیے دعا کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی کیٹیگری بنائی جا رہی ہے، ایسی کوئی بھی دعا کرے
جس میں گناہ کی دعا نہ ہو. معاذ اللہ کوئی جوا جیتنے کی دعا کر لے, کوئی کسی مسلمان کے نقصان کی دعا کر لے. اور قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داری کاٹنے کی دعا, کہ جناب میرا یا اللہ میرا فلاں سے رشتہ ختم ہو جائے, آئندہ اس کا گھر تباہ ہو جائے, میں اس سے کبھی ملنے نہ جاؤں, یہ دعا نہ کرے. یعنی گناہ کی دعا نہ کرے اور رشتے کو ڈسکنیکٹ کرنے کی دعا نہ کرے. تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے. فالوئنگ 3 تھنگز میں سے کوئی ایک چیز اسے ضرور عطا کی جاتی ہے اگر یہ 2 چیزیں دعا میں نہ مانگے. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں, غور سے سنیے. نمبر 1, یا تو اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی دعا کرے کہ یا اللہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہو, اس کے یہاں بیٹا ہو جاتا ہے, یعنی وہ پہلی بات اس کی پوری ہو گئی. اب دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے کی دور فرما دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت ہو جائے. آپ کے رزق میں بظاہر تو کوئی برکت نہ ہوئی, لیکن کیا معلوم ابھی آپ باہر نکلے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. آپ کی اس دعا کی برکت سے, یا جس دکان میں جس کاروبار میں آپ برکت کی دعا مانگ رہے ہیں وہاں برکت ہونے کی بجائے آگ لگنے والی تھی, اللہ نہ کرے کوئی بڑا لاس ہونے والا تھا. آپ نے رب سے دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا تو قبول نہ فرمائی, یعنی اس کا نتیجہ تو نہ آیا, لیکن وہ بڑی آفت جو آنے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور فرما دی. کیونکہ وہ رب ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے. اور اب جو بات کرنے لگا ہوں, 2 باتیں تو میرے آقا نے یہ فرمائی, اگر بندے کو کوئی مصیبت بھی دور نہ ہو اور اس کو وہ چیز بھی نہ ملے, وہ ڈیزائر بھی نہ ملے جس کی اس نے دعا کی ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اس دعا کی وجہ سے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جب بندہ آخرت میں دعاؤں کا ثواب دیکھے گا, یعنی جب اس کو قیامت میں بڑے بڑے پہاڑ, بڑی بڑی نیکیاں عطا کی جائیں گی, تو وہ کہے گا مولا میں نے تو یہ عمل نہ کیے تھے. تو کہا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی, وہ قبول نہ کی گئی, تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ کی جائے. تو پتہ کیا چلا کہ دعا اینی ہاؤ, کسی بھی ریزن میں وہ نقصان ہے ہی نہیں, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. بس اب ہمارا ذہن یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے ڈیزائر میری پوری نہیں ہوتی, میں تو جناب مولوی صاحب سے بھی دعا کرواتا ہوں, میں امام صاحب سے بھی دعا کرواتا ہوں, میں فلاں پیر صاحب کے پاس بھی گیا تھا دعا کروانے, دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا بہتر نکال کے رکھا, ہمارے لیے کیا جمع کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے تو صحیح کہ آج اگر دنیا میں ہماری کوئی آرزو پوری نہ ہو اور قیامت کی مشکل دور کر دی جائے, اس دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا. جی ہاں, روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ وہی ماں جو بچے کو 9 ماہ پیٹ میں پالتی ہے, بچے کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے, اس قیامت کے دن جب وہی بچہ ماں کے پاس جائے گا, ماں مجھے ایک نیکی دے دے, ماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, اس دن وہ ماں بھی منع کر دے گی کہ بیٹا میں تیری مدد نہیں کر سکتی. باپ آج بیٹے کے لیے زندگی لگا دیتا ہے, پارٹ ٹائم جاب کی جاتی ہے, ڈبل جاب کی جاتی ہے کہ نہیں میرے بچے کا فیوچر برائٹ ہو جائے, لیکن وہی باپ بیٹے سے نیکی مانگے گا بیٹا بنا کر. کیوں؟ وہ نفسا نفسی کا دور ہوگا, ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی, لیکن اس دن اس بندے کے لیے نیکیاں جمع کی جائیں گی, ثواب کے انبار ہوں گے جس کی دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوں. اب آپ سوچئے, دعا قبول نہ ہو تو اس پر افسوس کرنا چاہیے, اس پر ڈسہارٹ ہونا چاہیے, یا رب کی رضا پر, رب کی خوشنودی پر, رب کی ہیپینس پر ہمیں بھی راضی رہنا چاہیے. کہ کیا معلوم میرے رب نے میرے لیے ایک بڑا ثواب, ایک بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اب دعا کو ہم بیسیکلی مانگتے وقت کیا ذہن بنائیں. جب دعا مانگے تو کیا میں عبادت کر رہا ہوں, فرض ادا کر رہا ہوں, واجب ادا کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کوئی آپ سے پوچھتے ہیں جناب آپ دعا کرتے ہیں, دعا ہے کیا, کیا آپ کے لیے ضروری ہے, کیا اسلام میں اس کا کوئی حکم ہے؟ اب غور سے سنیے کہ دعا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. پہلا فائدہ دعا کرنے کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے آرڈر, رب کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں, یعنی اپنے رب کے آرڈر کو بجا لا رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ مومن